یہ کہنا آپ کے خیال میں ٹھیک ہوگا؟ میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہے. ایک ہمارے معزز مہمان یہ بات کر رہے تھے, واڈا صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب دیکھیں نا خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہوا ہے کہ سول نافرمانی خان صاحب نے تھوڑی کہا ہے, تو ہوتا ہے وہ کسی نے غلط ٹویٹ کر دیا ہو. یہ تو ممکن نہیں ہے نا, اگر خان صاحب کے اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہوا ہے تو ظاہر ہے اس کا مطلب خان صاحب نے اعلان کیا ہے نا سول نافرمانی کا 14 دسمبر سے. ٹھیک کہہ رہا ہوں میں؟ یار مجھے نہیں پتا بادامی صاحب, میں کہیں ٹریول میں ہوں اور آپ کا فون آیا تو مجھے آئی ہیو نو آئیڈیا کہ کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اوکے, اس پہ میں کوئی کمنٹ نہیں کر سکوں گا فی الحال. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے کہا ہے کہ جناب اگر دو معاملات پہ 5 رکنی کمیٹی بنائی ہے اور کہا ہے کہ اگر معاملہ حل نہیں ہوئے 14 دسمبر سے سول نافرمانی کا اعلان انہوں نے کہا. خیر سر, یہ آج اے پی سی ہوئی اور اس میں ظاہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف صوبے کی سب سے بڑی جماعت اس نے شرکت نہیں کی, اور آپ نے یہ کہا بھی غالباً آپ کی طرف سے ہی بیان آیا کہ جناب یہ تو استحقاقی گورنر کا تھوڑی ہے, وزیر اعلیٰ کا ہے. بہتر نہ ہو, ٹھیک ہے بات نہیں ہے, وزیر اعلیٰ ایک کانفرنس بلا لے. بہرحال امن و امان کی حالت مخدوش ہے, وزیر اعلیٰ بلا لے کانفرنس اور سب کو بلائے تاکہ ایک میسج تو جائے کم از کم کہ اس معاملے پہ سب ایک ہیں. نہیں صاحب صاحب دیکھیں, بڑی واضح سی بات ہے کہ یہ میسج دینے کا ٹائم نہیں ہے, یہ ایکشن کا ٹائم ہے. اور وزیر اعلیٰ نے آلریڈی 3 ہفتے پہلے سے ایکشن لیا ہوا ہے. کرم میں جب یہ واقعہ ہوا تو اس سے کچھ عرصہ پہلے بھی وہاں پر امن کے لیے کوششیں جاری تھیں. پھر بعد میں یہ افسوسناک واقعہ ہوا, کانوائے پر حملہ ہوا جس میں کافی لوگ شہید ہوئے. اس کے بعد میں خود وہاں گیا, مجھے ظاہر ہے وزیر اعلیٰ نے بھیجا تھا, میرے ساتھ وفد تھا جس میں کے پی کے سینئر موسٹ بیوروکریٹس تھے, چیف سیکرٹری صاحب تھے, کمشنر پہاڑ ڈویژن تھے, آئی جی انسپیکٹر جنرل پولیس تھے, اور اس کے علاوہ اس علاقے کے تمام جو ذیلی انتظامیہ کے افسران, پولیس افسران, وہ سب موجود تھے. ساتھ میں ہمارے ساتھ سابق پارلیمنٹیرینز اس علاقے سے اور موجودہ پارلیمنٹیرین. تو یہی ہوتے ہیں با اختیار لوگ, اور عوامی نمائندے بھی اور انتظامی طور پہ بھی با اختیار, جن کے پاس کچھ کرنے کا اختیار ہوتا ہے. تو ہم گئے ہیں, ہم نے وہاں پر سیز فائر کرایا, اور ابھی تک وہ سیز فائر انٹیکٹ ہے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ بعض جگہوں میں اسپوریڈک وائلیشن ہو جاتی ہے, لیکن وہ فوراً کور ہو جاتی ہے, کنٹرول ہو جاتی ہے. تو ہم ایکشن لے رہے ہیں. اور کرم کے واقعے میں ہم نے آج بھی ہمارے ہیلی کاپٹر جو ہے وہ سارٹیز کر رہے ہیں, وہاں جا رہے ہیں, ادویات بھی پہنچا رہے ہیں. وہاں سے لوگوں کو بھی جو پھنسے ہوئے ہیں یا جو زخمی تھے ان کو بھی ہم نے ایویکویٹ کروایا ہے. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب اے پی سی کوئی ایسا شخص کرے کہ جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے دور دور تک, اور نہ ہی وہ کوئی عملی طور پر کوئی اقدام کر سکتا ہے, اور پھر وہ اپنے ساتھ مسترد شدہ پارٹیوں کے نمائندوں کو بلا کے ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دے رہا ہے, جبکہ اس کے پاس پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دینے کی بھی یہ تو بہت بات چلی. آپ نے ہی کہا تھا کہ جناب خان صاحب نے آپ کو کہا ہے کہ ڈی چوک نہیں جانا, سنجانی جانا ہے. علی ظفر صاحب نے کہا کہ خان صاحب نے کہا کہ اچھا ہوا سنجانی نہیں گئے, وہ ٹریپ ہوتا. بالکل ٹھیک کیا ڈی چوک جا کے. یہ کیا ہوا سیف صاحب؟ میرے خیال میں اگر ہم کرم کے ایشو پہ بات کریں تو زیادہ سنجیدہ موضوع ہوگا. یہ ڈی چوک کا قصہ جو ہے یہ 24 نومبر کو ختم ہو چکا ہے. جو بھی ہوا آپ کے سامنے ہوا. ڈی چوک کا جو ہے وہ لکیر پیٹنے کا کیا فائدہ ہے کہ ہم ڈی چوک اس کا بیان بازی کا سلسلہ خود پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی طرف سے جاری ہے. میں نے جو بادامی صاحب بیان دیا تھا میں نے وہی بیان دیا تھا. میں آج بھی اسی بیان کا ٹائم ہوں, وہ آپ اپنا ہی ٹی وی کھول کے دیکھ لیں, آپ اپنی پرانی ریکارڈنگ. آخری بات بتا دیں, بالکل ٹھیک ہے سر. آج کا آخری سوال فارمیشن کمانڈر کا اجلاس ہوا, اس میں انہوں نے کہا کہ جناب کچھ عناصر کو فوج کی قانونی تعیناتی پر اعتراض ہے جو ہوا ہے. آپ لوگ کو کوئی اعتراض ہے آپ کے خیال میں اس تعیناتی میں؟ آپ کو کوئی اعتراض نہیں؟ اگر میں آپ سے پوچھوں, آپ کی پارٹی کا پوچھوں تو کون سی تعیناتی کی جو 245 کے تحت جو عام عمارتوں پر جو ہوئی تھی نا؟ فیڈرل گورنمنٹ کی ثوابدید ہے. اگر وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کو اتنا ڈر ہے کہ ان کی پولیس اتنی نااہل ہے, ان کے جو اپنے پروونشل اور کیپٹل سٹی کو کنٹرول کرنے والے سیکیورٹی والے ادارے اتنے انکمپیٹنٹ ہیں کہ وہ ان کو محفوظ نہیں بنا سکتے, اور نہتے عام لوگوں سے ان کو اتنا ڈر تھا کہ انہوں نے اسلام آباد کو محصور بنایا ہوا تھا. اتنے ہی اگر وہ بزدل اور نااہل ہیں کہ وہ فوج کے علاوہ ان کو اور کوئی ادارہ نہیں نظر آتا جو انہیں بچا سکے عوام کے غیظ و غضب سے, ان کے کرپشن کے ریئیکشن اور رد عمل سے, تو اگر انہوں نے فوج کے حوالے کیے تو یہ ان کی ثوابدید ہے. اب میں تو اس کے بارے میں غلط یا صحیح کی بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں نا. اور سر یہ آخر آپ کو اب یہ بس فائنل ورڈ, آپ کو یہ یو ہیو ریزنس ٹو بلیو کہ انشاءاللہ کرم میں اب یہ معاملہ خراب نہیں ہوگا انشاءاللہ, اور معاملہ ٹھیک رہیں گے, چونکہ بار بار ٹھیک ہوتا ہے پھر خراب ہو جاتا ہے نا. ہمارا بالکل کرم کے بارے میں پورا ہمارا کنسرن ہے. گرینڈ جرگا جو وہاں پر پہلے سے موجود تھا لیکن تعطل کا شکار ہو گیا تھا, اس کو ایکٹیویٹ کیا ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے مختلف سیاسی پارٹیوں اور مذہبی جو تنظیمیں ہیں ان کے نمائندہ افراد کو بھی باہر سے بھی, اور کرم ایجنسی کے اپنے جو لوگ ہیں ان کو ہم نے ایکٹیویٹ کیا ہے کہ وہ اس مسئلے کا ایک پرامن حل نکالیں. مجھے یقین ہے کہ جب ان کی سفارشات حکومت کے سامنے پیش کی جائیں گی
تو ان سفارشات میں یقیناً عملی طور پر ایسے اقدامات پھر ہم اٹھائیں گے جن کے ذریعے یہ مسئلہ حل ہوگا. بہرحال یہ مسئلہ نفرتوں پر بیس مسئلہ ہے. ہماری کوشش ہے کہ ہم